अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाज़रीन किराम को रमज़ानुल मुबारक। आप तमाम पर अल्लाह ताला अमन कायम रखे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। आज ये छोटी सी नशिस्त खाने पीने के मामले पर रखी है कि जिस तरह वहदहुल्ला शरीक ने फरमाया है और जो आयत मैंने आपके सामने एक पेश की है, जो सूरह अराफ 7 नंबर उसकी आयत नंबर 31 पे एक छोटा सा हिस्सा है उसका कि अल्लाह ताला फरमाता है खाओ पियो और इसराफ ना करो, क्योंकि इसराफ वाले लोगों का अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। ये रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक महीना हम तक पहुँच चुका है। हर साल हम तक पहुँचता है और हर साल हम तमाम मुसलमान मेहनत के साथ रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में मेहनत करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये महीना हमें इनायत फरमाया और जिस तरह 2 नंबर सूरह बकरा की 184 नंबर आयत पर अल्लाह ताला फरमाता है कि गिनती ही के कुछ दिन हैं ये, यानी थोड़े से दिन हैं। अगर हम एक साल को 12 महीने के एक साल को देखें तो एक महीने के रोज़े कुछ ज़्यादा दिन नहीं महसूस होते हमारे को, मगर अल्लाह ताला ने जब ये चंद ही दिन का जो बोला है, इसके अंदर एक और भी ये हिकमत है कि इन चंद ही दिनों के अंदर, इन चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ साथ, इबादत के साथ साथ हम उसका दिया गया जो तोहफ़ा है, ये जो बदन का तोहफ़ा है, इसका भी ख्याल रखें। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान में ये आयत फरमा दी, ये आयत नाज़िल फरमा दी और कह दिया कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, ज़ाया ना करो। और दूसरी तरफ हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को, उनकी नसीहतों को, उनकी हदीसों को जब हम देखते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि पेट का एक हिस्सा खाली रखो। तो एक तरफ वहदहुल्ला शरीक ने सूरह अराफ की आयत में फरमाया, जो कि तमाम उलमाए कुराम और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे मुस्लिम भी देख के हैरान हो जाते हैं कि एक छोटी आयत का एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर इसमें तमाम इल्म तिब है। तो वहदहुल्ला शरीक ने जिस तरह रोज़े हमारे को दिए हैं, रोज़े हमें अता किए हैं, उसके साथ ही अल्लाह ताला ने हम ये भी हिकमत रखी है इसमें कि सिर्फ इस एक महीने में हम कुदरती डाइट करें, यानी अपना बदन जो अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पे हमें दिया है और जिस पर रूह सवार है, तो ये जो सवारी है, यानी रूह की जो सवारी है, इसका ख्याल रखें। हम अमूमन देखते हैं कि रमज़ान के महीने में आम दिनों के अलावा जब रमज़ान का महीना देखते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा खाने का पीने का एहतमाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करना ही चाहिए, दूसरों को खिलाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए, मगर हमारे को इस आयत को ज़रूर याद रखना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को भी याद रखना चाहिए
کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس دور میں لوگ پیسہ دے کر اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اپنے آپ کو سلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا موٹاپا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ وعد الشیخ نے ہمیں فری میں مفت ہمارے کو ایک چیز عنایت فرمائی کہ رمضان کا مہینہ عنایت فرمائے, جس میں سب سے بہترین چیز جو نعمت ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ وعد الشیخ کو راضی کرنا ہے, ہم لوگوں کو اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس طرح وحدہ لا شریک نے 9 نمبر سورہ توبہ کے 72 نمبر پہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. مگر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو جو کچھ دن ہی تو ہیں تو کہہ کر ہمیں یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ ان کچھ ہی دنوں کے اندر اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں. اسی لیے ہمارا ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ جب ہم افطار کریں تو اعتدال سے زیادہ نہ کھائیں, کیونکہ اللہ وعد الشیخ نے فرمایا ہے کہ وہ اسراف والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. ولا تسرفوا, اور تسرفوا کو معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو ضائع کر دیں, پھینک دیں. ضائع کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ کھا جائیں تو وہ آپ کے بدن کو نقصان پہنچائے گا, اور جب بدن آپ کا سکون میں نہ ہوگا تو آپ عبادت بھی صحیح نہیں کر پائیں گے. تو آج کی نشست جو رکھی گئی ہے, آج جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ پکوڑے, قیمہ, قورمہ, زردہ, پلاؤ کچھ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, اور اس بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ ہی کھائے جاتے ہیں. تو میرا آپ سب لوگوں کو میری گزارش ہے, عرض ہے کہ اس مبارک مہینے میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو یہ چانس دیا ہے, یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے بدن کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بدن کا خیال رکھیں, اس تحفے کا خیال رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. آپ خود ہی سوچیں, اگر آپ اپنے دوست کو, کسی کو کوئی تحفہ, کوئی کھلونا دے دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھلونا ٹوٹا پھوٹا زمین پہ پڑا ہوا ہے, تو سوچنے والی بات ہے آپ خوش تو نہیں ہو سکتے, آپ خوش نہیں ہوں گے. بلکہ اگر آپ کا گہرا دوست ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ دیکھو میں نے کتنے پیار سے تمہیں تحفہ دیا تھا اور تم نے اس کا کیا حال کیا. بس اسی طرح اگر ہم نے رمضان میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا, اپنے آپ کو اسمارٹ نہ بنایا, قدرتی ڈائٹ نہ کری, بہت زیادہ کھا لیا اور اپنے بدن کو خراب کیا, اور رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کے باوجود ہم چاقو چوبند نظر نہ آئے, ہم سلیم نظر نہ آئے, ہم اسمارٹ نظر نہ آئے, تو مجھے بتائیے کیا اللہ وعد الشریک اس بات سے خوش ہوگا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اس بات سے تو خوش ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے روزے رکھے, ہم لوگوں نے روزے رکھے, بڑی محنت کری, عبادت بھی کری, سب کچھ کی, مگر وہ اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بدن کا کیا حال کیا, کہ عام دنوں سے زیادہ کھا کر کسی کو یہ نہیں پتا چلا, کسی کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ واقعی آپ نے 28 دن کے 29 دن کے روزے رکھے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ وحدہ الشیخ کی خوشنودی, پوری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, مکمل خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں, خوب عبادت کریں, مگر اپنے بدن کو بھی سلم کریں, اپنے بدن کو بھی ڈائٹ کر اس کو صحیح کریں, تاکہ جب ہم سب ایک دوسرے سے عید پر ملیں تو ہم ایک دوسرے سے کہہ سکیں کہ آپ تو بڑے اسمارٹ نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے دونوں خوشیاں حاصل کر لی. وہ یہ
ایک طرف تو اللہ والوشی کی خوشی، اس کو خوش کر دیا، دوسرا تحفہ کہ جو تحفہ اس نے ہمیں دیا ہے اس کو بھی خوش کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کری اور بدن بھی خوش، اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں سب وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، یہ چھوٹی سی نشست اب ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ عید پر یا عید کے بعد پھر ایک پروگرام رکھیں گے اور پھر کسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ آپ سے بات کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی کمال رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔